فرمایا اسے کاٹ دو، پھر پیچھے کھڑے ہو کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں۔ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور نہیں کاٹنا تھا۔ غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو۔ مولا کائنات نے اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔ فرمایا چل پھر اس طرح کر، تو پیچھے ہٹ۔ اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن، اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں۔ اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے، ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے، اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا۔ اتنی کڑی شرطیں، جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے، واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے، ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، کریں گے نا عمرہ، ہوگا عمرہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا، تو مجھے جذبہ جہاد، ولولہ، دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، کریم حکم تو کریں۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے کی تھی، ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسہ ہیں نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وہی بات حضرت صدیق نے کر دی، تو ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے، میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں پیچھے، بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھیں، میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں، ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق ہے۔ حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ کو، جائز ہے پر پسند، یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے، انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا،
لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے، تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں. تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے. تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا. اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے. فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک. یہ جو مرضی کو سمجھ لینا ہے نا، رضا کو. میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے. دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے. نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میرا مطلب یہ ہے ان کا. بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے. 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو. اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر. یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا. ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے. اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں. نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و. نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی باتوں کا قیامت. داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں. خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں. غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں اور اس رنگ میں نہ پوری طرح. یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے. انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ. کمزور کچی باتیں نہیں. عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا. تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے. تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں. کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین. تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط. کہ میرا دل کرتا ہے 2 لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے. ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا. یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ. سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ. اللہ فرماتے میں نے ان سے امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ. پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق. پوری طرح صبغت اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا. دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے. وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے. جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں 2 پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری. لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی. یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں. ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے. ہمارے شجرہ طریقت میں ہم سچی مچی کے مرید ہیں، مولا علی کے مرید ہیں شیر خدا سے. لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے. بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا بعد کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی. حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہے شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے کوئی. یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا. حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ میری بات پر غور کرنا. بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمت اللہ، ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا. گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی. نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد. نقشبندی سلسلہ طریقت میں نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، پھر حضرت سلمان فارسی کا، اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں. حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے، نقشبندی سلسلے میں مرید تھے. بات کرتے تھے تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی. کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے تھے. کہتے تھے لوگوں سنو میں سید ہوں، میری آنکھ دیکھو سچا سید ہوں. فرماتے تھے میری طرف دیکھو میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں، پڑھا لکھا سید ہوں. اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے. کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں. میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں. فرمایا کرتے تو سنو لوگو میں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر صدیق کا ہوں. اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقت سے ہوں، بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر. یہ دیکھو کمال، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے،
کہ लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। नबी करीम ने फरमाया मस्जिद नबवी में जिस जिसका भी दरवाजा खुलता है ना, सारे दरवाजे बंद कर दो। सही बुखारी है, सब बंद कर दो दरवाजे। अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा ना बंद करना, आज भी किसी भी जमाने में। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल माशाल्लाह। अगर हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाएं।